لیں جی، یہ ولاگ کی افتتاح ہے. ولاگ کا افتتاح نہیں، ولاگ اسٹارٹ کر دیا ہے. تو میں شام کی سیر کو نکلا تھا. بندہ میں کہڑا ہوں میں دس دینا، بندہ میں یہی ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا چلے تھوڑا سا گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور شام کی سیر بھی کرتے ہیں. اچھا، ابھی یہ فارمیشن کمانڈر جو کی کانفرنس ہے 4 روزہ، اس کے بارے میں بات کرنی تھی. اطلاعات آ رہی ہیں کہ ویسے معمولی جو ہوتی ہیں 1 دن یا 2 دن کی ہوتی ہیں، تو یہ 4 دن کی بلائی گئی ہے، اس لیے تھوڑی سی غیر معمولی لگ رہی ہے اور غیر معمولی صورتحال بھی ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں یہ کیا کچھ ایسا ہے جو کہ غیر معمولی ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، واقعہ بڑا خطرناک ہے. اور خطرناک اس طرح سے ہے کہ یہ جو واقعہ ہو گیا نا، یہ پہلا تو ہوا ہے لیکن یہ آخری نہیں لگ رہا. تو یہ آخری اس طرح سے نہیں لگ رہا کہ اس کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوا تو وہ بہت خطرناک ہوگا، وہ ہوگا اصل واقعہ. تو اگر اس کو آج ہی قابو کر لیا گیا تو پھر تو یہ قابو آ جائے گا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روایت ہو جاتی ہیں بعض ٹائم. مطلب کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ بالکل معمولی لگتا ہے. ہاں، اگر جنرل عاصم منیر جو صاحب وہ اپنے وقت پر چلے گئے تو یہ غیر معمولی ہوگا کہ ان کو ضرورت کیوں نہیں پڑی، کیونکہ جو بھی سیٹ کے اوپر آتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید سارا وزن میں نے اٹھا لیا اور میرے بغیر جو نا یہ سسٹم چلنا نہیں تھا. اور اگر میں خدا نہ خاصا چلا گیا تو پتہ نہیں اس سسٹم کا کیا ہوگا، پاکستان کو کوئی سنبھال سکے گا یا کہ نہیں. تو یہ ایک سوچ بن جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ غیر معمولی طاقت ہوتی ہے، حساب ہوتا نہیں. ہونا چاہیے، اگر سسٹم ہے تو چیک ہونا چاہیے سب کا. امریکہ میں پریزیڈنٹ آزاد نہیں ہوتا، اس کے اوپر بڑے چیکس ہوتے ہیں، اس کو بڑی جگہ پہ جواب دینا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہے. اب یہ ہوا کیا ہے دیکھیں، جو سمجھ میں آ رہی ہے صورتحال وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک زہر جو ہے جو انجیکٹ کیا جا رہا تھا عوام کے دماغ میں اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں، وہ جو ہے نکل کے باہر آیا اور اس نے اتنا بڑا جنسنا انسیڈنٹ یہ بنا دیا. اب ہونا نہیں چاہیے تھا، ہوا ہے، اب ہو گیا ہے. تو اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا آگے یہ دوبارہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، پاکستان کی عوام کے نا دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے اور وہ بہت شروع سے چل رہی ہے، کافی وقت سے چل رہی ہے، کہ پاکستان کے جتنے اثاثے ہیں ان کے اوپر فوج جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. پاکستان کے کاروبار ہوں، پاکستان کے روڈز ہوں، پاکستان کا جتنا سسٹم ہے اس کے اوپر فوج قبضہ کرنا چاہتی ہے. اب ڈی ایچ ایز اور اس ٹائپ کے نام لیے جاتے ہیں اور یہ زہر جو نا یہ بہت شدت کے ساتھ عوام کے اندر بڑھ گیا ہوا. اب اس میں کچھ صحیح بھی ہے بات اور کچھ غلط بھی ہے بات. پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر فوج کام کرتی ہے، یعنی کہ بزنسز کرتی ہے، تو پھر وہ چیزیں جو نا تنازع کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ بات صرف ایک نہیں ہے کہ وہ کاروبار میں اس طریقے سے ملوث ہیں یا کاروبار سے منسلک ہیں، وہ سیاست کے اندر بھی جو نا انوالومنٹ کرتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو نا وہ یہ آ جاتی ہے کہ غیر معمولی جو ہوتی ہیں نا فیسلٹیز لیتے ہیں. ٹاپ کی جو کمان ہے وہ پلاٹ لیں گے چند 1 لاکھ روپے کا اور وہ ہوگا کروڑوں روپے کی مالیت کا، اور پروموشنز کے ساتھ جو نا ان کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو نا وہ صورتحال کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں جو نا بڑی غیر معمولی ہو جاتی ہیں.
اب اس کا سد باب کیا ہے؟ اس کا سد باب جو انسان ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا نا، تو اب اس کے اندر جو کلپٹس تھے نا، ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے باہر نکال دیا جائے، اور نہ صرف ایک ادارے میں سے کہ مطلب اپنی دیکھ کنی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کمزور کر لیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جوڈیشری کے اندر سے بھی اور سیاستدانوں کے اندر جو کلپٹس ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی ہے، جیسے واوڈا ہے، جیسے پرویز خٹک ہے، میں بڑے بڑے نام لیے ہیں، ان لوگوں کے ماضی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں، گروپس بناتے ہیں، ان بیلنس کرتے ہیں سیاست کو، اور باقاعدہ ان کا بہت بڑا انفلوئنس پایا جاتا ہے عوام کے اندر. تو یہ چیز جو ان سے نا، اچھا فیصل واوڈا کا تھوڑا سا کم کر لیں کہ عوام میں ان کا انفلوئنس کم ہے، لیکن ویسے اثر انداز بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا بہت سارے معاملات کے نا، اب آپ کہہ لیں کہ بہرحال ان کا بھی ایک وزن ہے، بہت بڑا وزن ہے. اب جیسے خسرو بختیار ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہ سارے وہ گروپس ہیں جو کہ اگر ابھی بھی قائم دائم رہیں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی میں ہو کے انہوں نے ایک ہوا کے اوپر اتنا بڑا پاکستان کے اگینسٹ کام کر دیا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں بہت ساری جو ہے نا تنقید میں بھی کرتا ہوں، اور وہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ ریاست پر حملہ تھا، یہ فوج پر حملہ نہیں تھا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو انڈیا کے اوپر حملہ کرنا پڑے تو کیا پاکستان کی جو ادارے ہیں یا جو چڑھائی کریں گے وہ انڈیا کے شہروں پہ کریں گے، عوام پہ کریں گے؟ نہیں، وہاں کی فوجی تنصیبات پہ کریں گے، وہاں کے سسٹم کے اوپر کریں گے، تاکہ اس سسٹم کو مفلوج کر دیا جائے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو ایک زہر جو ہے بنایا گیا، اور زہر جو ہے لوگوں کے دماغوں میں پیوست کیا گیا، تو یہ چیز جو سی ہے نا بڑی یعنی کہ اس نے بہت برا اثر دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہوا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو فارمیشن کانفرنس ہو رہی ہے نا، شاید یہ 3-4 دن کے اندر اس بات کو طے کریں کہ ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے. ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اب چل نہیں سکتا. اگر یہ ہم سمجھیں کہ یہ اسی طرح سے مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ، وہ پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا کیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں جب لوگ ایک اٹھیں گے، وہ ابھی تو یہ ایک آرٹیفیشل ایک آپ کہہ لیں کہ کو کرنے کی کوشش کی، یا ایک سری لنکا والی صورتحال بنانے کی کوشش کی کہ ہم پورے پاکستان کے سسٹم کو ہی تباہ کر کے رکھ دیں، تو یہ ہو نہیں سکا. لیکن کیا آگے تو واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو انسان گڑبڑ ہو جائے، اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوا تو یہ بہت ہی بڑا انسیڈنٹ ہوگا. تو بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اللہ حافظ. وہ دیکھیں جی کتا لے کے آیا، اور کتا جو ہے نا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اچھا کتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.